ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ حتیٰ کہ حضرت سیدنا عثمان غنی کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کا چچا آپ کو چمڑے میں بند کر کے جو ہے وہ مارا کرتا تھا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے کہا جاتا کہ آپ اسلام کو چھوڑ دیں، لیکن حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ اسلام ترک نہیں کیا۔ آج مسلمان ہونا بہت آسان ہے، جو مسلمان ہوتا ہے لوگ اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اسے قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لیکن یہ وہ مبارک ہستیاں ہیں جنہوں نے اس دور میں اسلام قبول کیا جب اسلام قبول کرنے پر تعریفیں نہیں کی جاتی تھی، اسلام قبول کرنے پر عزت نہیں دی جاتی تھی لوگوں کی طرف سے، اسلام قبول کرنے پر جو ہے وہ تعریفی کلمات نہیں کہے جاتے تھے، بلکہ اسلام قبول کرنے پر مارا جاتا تھا، پیٹا جاتا تھا، ستایا جاتا تھا، خاندان اور گھر والے تک مخالف ہو جایا کرتے تھے، لیکن یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک اصحاب ہیں جنہوں نے مشقتیں برداشت کی، جنہوں نے تکلیفیں برداشت کی، جنہوں نے جو ہے وہ مار کھائی، جن کے کپڑے پھاڑے گئے، جن کو وطن سے نکالا گیا، اس کے باوجود بھی اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں انہوں نے ہر دکھ برداشت کیے، ہر درد برداشت کیے، ہر تکلیف برداشت کی۔ یہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور آپ نے جو ہے وہ آپ کے اسلام کے بارے میں آپ حضرات نے سماعت کیا کہ آپ نے اسلام قبول کیا، اور پھر اس کے بعد چونکہ قبل اسلام یعنی اعلان نبوت سے پہلے یہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے داماد بن چکے تھے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہزادی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقد مسعود آپ کے ساتھ فرمایا تھا، لیکن چونکہ یہ بدر کی جنگ میں اس لیے شریک نہیں ہو سکے، پہلی جنگ میں، کہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ علیل تھی، بلکہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ان کو خود روکا تھا سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیمارداری کے لیے۔ جب بدر کی جنگ فتح ہو گئی اور جنگ بدر میں اللہ نے مسلمانوں کو بڑی عظیم تاریخی کامیابی اور کامرانی عطا فرمائی، تو مدینہ منورہ کے اندر جب بدر کی فتح کی خوشخبری لے کر کے قاصد آیا اور یہ اطلاع جب پہنچی کہ بدر میں مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی کامیابی عطا فرمائی، تو اس وقت حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کیا جا رہا تھا، آپ کا وصال ہو چکا تھا۔ تو چونکہ بدر کی جنگ کے موقع پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی ذو النورین کو خود روکا تھا سیدہ رقیہ کی تیمارداری کے لیے، کیونکہ وہ بہت زیادہ علیل تھی اور آپ کا وصال بھی ہو گیا پھر، تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے آپ کو بدر میں جو مال غنیمت ملا تھا اس سے حصہ عطا فرمایا، اس لیے آپ کا شمار اہل بدر میں بھی ہوتا ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد آپ نے سنا کہ حضرت ام کلثوم کے ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقد کر دیا گیا، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ بہت خوبصورت تھے، بڑے حسین و جمیل تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ، اس واقعے سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے حسن کا عالم کیا تھا، ان کی خوبصورتی کا عالم کیا تھا۔ حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے گوشت دیا، اور گوشت دے کر کے فرمایا کہ اسے لے جاؤ اور لے جا کر کے عثمان غنی کے گھر دے دو، عثمان کو دے دو۔ تو چونکہ آپ داماد تھے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اور اس وقت حضرت رقیہ حیات تھی، حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ میں عثمان غنی کے گھر میں گیا، اور جب میں نے انہیں گوشت پیش کیا تو اس وقت آپ کے پہلو میں سیدہ رقیہ بنت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ موجود تھیں، اور اللہ کے حبیب علیہ السلام کی شہزادی آپ کے پہلو میں آپ کے قریب بیٹھی ہوئی تھی۔ اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ میں کبھی حضرت رقیہ کے چہرے کو دیکھتا اور کبھی حضرت سیدنا عثمان غنی کو دیکھتا۔
میں دونوں کو دیکھتا رہا۔ یہ واقعہ جو ہے وہ پردے کے حکم کے نزول سے پہلے کا واقعہ ہے، اور چونکہ حضرت اسامہ بن زید جو تھے وہ ننھے تھے، چھوٹی عمر کے تھے، تو ان کو کام کے لیے بھیجا گیا تھا۔ یہ حضرت زید بن حارثہ کے شہزادے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید کو اپنے پوتوں کا درجہ دیا ہے، چونکہ حضرت زید کو جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیٹا فرمایا ہے۔ اور بلکہ جب آیہ کریمہ سورۃ الاحزاب کی ما کان محمد، یہ پوری آیت کریمہ، اس کے نزول سے پہلے تو لوگ حضرت زید بن حارثہ کو زید بن محمد کہہ کر کے پکارتے تھے۔ تو اتنی قربت تھی حضرت زید کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے شیئر ضرور کر دینا۔